السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام اینڈ ورلڈ۔ آج کا ولاگ بہت اہم ہے کیونکہ شاید میں اسی ولاگ کی وجہ سے لاہور کی کھوج میں نکلا، کیونکہ چند ماہ پہلے جب میں نے اس عظیم شخصیت کے بارے میں سنا، ان کے مزار کے بارے میں، تو میں نے سوچا کہ لاہور اپنے اندر کتنی تاریخ سموئے ہوئے ہے اور اس کے اندر کتنی عظیم شخصیات دفن ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو لاہور کے تمام تاریخی مقامات، مقبروں کی کھوج کر کے ان کی ہسٹری آپ تک پہنچائی جائے۔ آپ قطب الدین ایبک کی تاریخ سن کر شاید یہ محسوس کریں کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ لاہور ان کو اپنے پیٹ کے اندر سموئے ہوئے ہے۔ لاہور کے علاقے نارکلی قطب الدین روڈ پر قطب الدین ایبک کا مزار ہے۔ قطب الدین ایبک ایک غلام، نصر دل نصر ایک غلام کا بیٹا، خود بھی کئی جگہوں پر بکا اور آخر کار سلطان محمود غوری کے ہاتھ میں آیا۔ یہ غلام تھا لیکن شخصیت بہت اعلیٰ کردار کی حامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلطان محمود غوری کو اس کے بارے میں علم ہوا تو وہ بہت حیران ہوا اور اسے بلایا اور اپنے بہت قریب کر لیا، اور ایسا قریب کیا کہ کبھی سلطان اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ ترکستان میں پیدا ہوئے اور وہاں پر کسی نے ان کو جب غلام تھے تو خریدا اور نشا پور میں لا کر فروخت کر دیا۔ نشا پور کے ایک قاضی کے پاس یہ کچھ عرصہ رہے اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے ان کو دوبارہ بیچ دیا اور یہ حصے میں آئے سلطان محمود غوری کے۔ سلطان محمود غوری نے ایک دن اپنے تمام غلاموں کو بہت سا انعام و کرام دیا اور اس کے بعد یہ غلام محل سے باہر نکل گئے۔ ان میں سے ایک سلطان قطب الدین ایبک ایک ایسا بندہ تھا جس نے اپنا تمام مال سامان فروخت ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ جب یہ خبر محمد غوری تک پہنچی تو اس نے ایبک کو بلوایا اور ایبک کو بہت پیار کیا اور کہا کہ آج سے تم میرے ساتھ رہو گے۔ یہ ایبک کی سخاوت تھی جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام اینڈ ورلڈ۔ آج میں لاہور کی ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جو شاید اس خطے کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ جو آپ میرے پیچھے بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے اندر ایک قبر ہے۔ دراصل یہ ایک مقبرہ ہے۔ اس کے اندر جس شخص کی قبر ہے اس کا نام ہے قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک نسل در نسل خاندان سے غلام ہی چلتے آ رہے تھے، لیکن 1206 سے 1290 تک انہوں نے پورے برصغیر یعنی انڈیا پر حکومت کی، اور یہ ان کے جو بادشاہ تھے یہ انہی کی کرم نوازی تھی۔ اس کی کئی نسلیں غلام چلی آ رہی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ اس کی یہ سخاوت اور اس کی صفت اسے ہندوستان کا سلطان بنا دے گی۔ سلطان محمود غوری مختلف ادوار میں جنگ لڑتا رہا۔ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی اور اس نے اپنے غلاموں کو ہی اپنی اولاد اور بیٹوں کا درجہ دے رکھا تھا۔ تو یہ جو سلطان قطب الدین ایبک ہیں، یہ اس کے سپہ سالار بن گئے، اور پھر 1206 میں اچانک اس کی وفات ہو جانے پر اس کے جانشینوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، لیکن قطب الدین ایبک یہ فاتحہ قرار پائے اور انہوں نے سلطان کی گدی کو سنبھالا اور سلطنت کے امور آگے لے کر چلے۔ ان سے پہلے جتنے بھی مسلمان حکمران ہندوستان کے اندر آئے وہ یہاں پر علاقے فتح کرنے کے بعد واپس اپنے علاقے کی طرف لوٹ جاتے، لیکن قطب الدین ایبک نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے دلی کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا اور خود زیادہ عرصہ لاہور میں قیام کیا۔ یوں سلطان قطب الدین ایبک وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کی۔
لیکن ان کی حکومت باقی حکمرانوں سے بڑی مختلف تھی۔ یہ سخی اور فیاض تھے اور ان کی سخاوت سے مسلم اور غیر مسلم سبھی فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس لیے تو لوگ کہتے تھے اگر سخاوت کی جگہ قطب الدین بھی کہہ دیا جائے تو وہ بھی اس کا مطلب لوگ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ سخاوت کا دوسرا نام قطب الدین ایبک کا مل چکا تھا۔ سلطان بننے کے بعد پہلی مرتبہ یہ لاہور آئے تو راستوں میں ان کا استقبال ہوا اور پورے لاہور میں جشن ہوا۔ قطب الدین ایبک شاید طریق کے وہ پہلے سلطان یا بادشاہ ہیں جو سلطان بننے کے بعد بھی اپنے نام کے ساتھ یہ سلطان اور بادشاہ لکھ سکتے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر ان کو سلطان کہا جائے تو لوگوں کو برا لگے گا۔ پھر سلطان محمد غوری کے خاندان ایک فرد نے کچھ عرصے کے بعد ان کا غلام کا ٹائٹل ختم کر دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ان کے نام کے ساتھ سلطان بھی لکھا جانے لگا۔ ایبک نام بھی کئی طرح سے مشہور ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کی ایک انگلی نہیں تھی اس لیے کہا جاتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ ایک انگلی زیادہ تھی اس لیے یہ نام ہے۔ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایبک لوگ بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے، اس لیے ترکستان کے لوگوں کو ایبک کہا جاتا تھا۔ خیر، ان کے نام سے زیادہ اہمیت کا حامل ان کا کردار ہے۔ سلطان قطب الدین ایبک حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فن کے بھی دلدار تھے، اس لیے ان کا بنایا ہوا قطب مینار، اس کے بعد دلی میں جامع مسجد، وہ آج بھی فن تعمیر کا شاہکار نمونہ ہیں۔ کھیلوں سے ان کی دلچسپی ایسی تھی کہ ان کی موت بھی ایک کھیل کی وجہ سے ہوئی۔ 1210 میں جب وہ چوگان نامی مقامی کھیل کھیل رہے تھے، یہ دراصل ایک پولو کی طرح کھیل ہے، تو اچانک وہ اپنے گھوڑے سے گرے اور اس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ سلطان قطب الدین ایبک محض 5 سال سلطانی کے دور حکومت کو دیکھ سکے۔ قطب الدین ایبک مسلمانوں کے دور کا یہ پہلا حکمران تھا مسلمانوں کا۔ تو ہم یہ جو آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں، یہ لوکیشن بہت ہی آسان ہے۔ آپ سب سے پہلے لاہور کے اردو بازار میں آئیے، اردو بازار سے انار گلی کے اندر آئیے اور انار گلی میں آ کے کسی سے بھی پوچھ لیے کہ قطب الدین ایبک کا مقبرہ کہاں پہ ہے، تو یہاں پہ آئیے، ضرور وزٹ کیجئے، ادھر آ کے دعا بھی کیجئے، کیونکہ قطب الدین ایبک نہ صرف بادشاہ بنا اپنے دور کا، بلکہ ایک اللہ کا ولی بھی مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور میں بہت بہت اچھے دینی کام کیے، جس کی وجہ سے آج بھی ان کو سراہا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے تقریباً کوئی 20 سال اس خطبے کے گورنر یا حکمران بنے رہے، تو مجموعی طور پر ان کا حکمرانی کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 20 سال ہے، لیکن سلطان یعنی بادشاہ بننے کے بعد کا عرصہ 5 سال ہے۔ اتنے کم وقت میں بھی وہ لوگوں کے دلوں میں ایسے زندہ رہے کہ ان کے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ 17ویں صدی تک لوگ ان کو یاد کیا کرتے اور ان کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہمارے لاہور میں دفن ہے۔ کبھی موقع ملے تو سلطان قطب الدین ایبک کی قبر پہ ضرور آئیے گا۔ ایک منفرد انداز آپ کو جکر لے گا کہ یہ اس شخص کی قبر ہے جو کبھی ہندوستان کا